بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. معزز سامعین، محترم مشاہدین کرام، تمام قسم کی تعریف، بڑائی، کبریائی اللہ رب ذوالجلال کے لیے ہے، جس نے کائنات کا وجود بخشا، ہمیں پیدا فرمایا اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمیں انسیت کے لیے اللہ نے رشتہ بھی جوڑا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو پوری دنیا کے لیے رحمت اور رشد و ہدایت بن کر تشریف لائے۔ معزز سامعین و مشاہدین کرام، دینی و ملی بھائیوں، محترم بزرگوں، ماؤں اور بہنوں، اسلام ایک مکمل اور شامل دین ہے۔ ایسا دین ہے کہ اس کے اندر ہر چیز کی وضاحت موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آدم علیہ السلام کو بھیجا، پیدا فرمایا اور بھیجا، اور ان کے جوڑے، ان کی بیوی حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور پھر اسی سے یہ انسانی نسل اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آباد کیا، ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ جوڑا، کسی کو ماں باپ اور کسی کو بیٹا اور بیٹی، بہن اور بھائی کے طور پر اللہ رب العالمین نے بنایا۔ بیوی اور بچوں کا اور گویا کہ پوری انسانیت کا اس رشتہ کو، اس انسان کو ایک دوسرے کے ساتھ رشتے جوڑنے کا ادب اور طریقہ بھی اسلام کے اندر بتایا۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے احکام کا ہم تک پہنچایا کہ ہمیں کس سے رشتہ جوڑنا اور کب کیسے شادی کرنا یا کس سے نہیں کرنا، ان چیزوں کا ایک ان اصول اور ضوابط کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا۔ معزز سامعین، مشاہدین کرام، اسلام پر بہت سارے لوگ، مختصراً یہ کہا جائے کہ غیر لوگ اسلام میں کہیں کہ یہ بہن اور بھائی سے رشتہ اور شادی کرنے کو اسلام میں جائز کہا گیا ہے، اس طرح کی نادانی اور اسلام کے بارے میں نہ جاننے کی صورت میں وہ اسلام پر تمام طرح کی تہمتیں لگاتے ہیں، جبکہ اسلام کے اندر ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اسلام کو اگر کوئی سمجھ لیا تو یہاں ہر ایک کو ایک دوسرے کے ساتھ اس کا ادب اور احترام، اور کس سے کہاں تک رشتہ جوڑ سکتے ہیں، کون خون اور کیا کہتے ہیں نسب کے طور پر رشتے کیا ہیں، اسی طرح سے یہاں تک کہ اسلام نے رضاعت یعنی دودھ شریک بہنوں اور بھائیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ شادی کرنے سے، اور اس سے وہ تمام رشتے جو خونی طور پر جو رشتے حرام ہیں، اس کو دودھ کی بنیاد پر اس رشتے کو حرام کر دیا ہے، دودھ شریک ہونے کی بنیاد پر۔ تو ذرا غور کریں، کہاں سگے اور بھائی بہنوں کے ساتھ رشتہ جوڑنے کی اسلام بات کر سکتا ہے؟ اور اس کی وضاحت قرآن کے اندر اللہ نے بھی کیا ہے، اور چند باتیں اسے گزشتہ ہفتوں میں آپ کے سامنے جو ہے رکھی گئی ہیں۔ اور رشتے کچھ ہیں کہ جو ہمیشہ کے لیے ان سے شادی کرنا حرام ہے، ان عورتوں سے شادی کرنا حرام ہے۔ اس کے تعلق سے جو ہے 3 باتیں تھیں کہ خون کے نسب یا خونی رشتے کی وجہ سے جو رشتے حرام ہیں، اور وہ 7 ہیں۔ وضاحت قرآن کے اندر، آیت کے اندر، سورہ نساء کی آیت 22 اور 23 نمبر آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ اور اسی طرح سے اس سے جڑی ہوئی جو باتیں ہیں اس کی وضاحت کے طور پر حدیثوں میں آئی ہیں۔ اسی طرح سے
رضاعت کی بنیاد پر، دودھ شریک ہونے کی بنیاد پر جو رشتے ہمیشہ ہمیش کے لیے حرام ہیں اس کی بھی وضاحت ہے، اور مصاہرت یعنی شادی کر لینے کے بعد، چاہے آپ اپنی خود شادی کریں یا آپ کے اوپر آپ کے باپ یا داداؤں نے شادی کی ہو، اس شادی کرنے کی بنیاد پر، نسب کی بنیاد پر نہیں، شادی کرنے کی بنیاد پر جو رشتے حرام ہو جاتے ہیں، اس میں کچھ ایسے ہیں کہ جو شادی کر لینے کی وجہ سے مکمل طور پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتے ہیں رشتے، ان سے شادی کرنا حرام ہے ان عورتوں سے، یا کچھ ہیں جو موقت طور پر اس بیوی سے جڑے ہوئے جو رشتے ہیں اس سے جو ہے موقت طور پر اس بیوی کے رہتے ہوئے اس بیوی کی موجودگی میں رشتے حرام ہوتے ہیں، یا جو ہے جیسے ہی وہ سبب زائل ہوگا، وہ سبب زائل یا جمع یعنی ایک ساتھ بیوی کے ساتھ میں بیوی کی موجودگی میں اس کے کچھ ایسے رشتے، جیسے اس کی بہن ہے، اسی طرح سے 4 بیویوں سے زیادہ شادی نہیں کر سکتے، 4 عورتوں سے زیادہ بیک وقت عقد نکاح میں نہیں رکھ سکتے، اسی طرح سے بیوی کی بھتیجی اور بھانجی سے شادی نہیں کر سکتے جمع کی صورت میں، نہیں جمع یہ بیوی کے ہوتے ہوئے اس کے یہ اگل بگل کے جو رشتے ہیں، اس کی سگی بہن 4 سے زیادہ جمع ہونے کی صورت میں، اسی طرح سے اس کی بھتیجی اور بھانجی کو بیک وقت عقد نکاح میں نہیں رکھ سکتے، نکاح نہیں ہوگا۔ یا ہو سکتا ہے کہ کوئی عارض یعنی کوئی سبب کی وجہ سے، جیسے کوئی عورت ہے، وہ عورت کسی کے عقد نکاح میں ہے تو جب تک وہ اس سے الگ نہیں ہوتی یا اس سے طلاق بائن جو ہے اس سے جدا نہیں ہو جاتی، طلاق دے کر کے، طلاق لے کر یا شوہر اس کا طلاق دے دے اس کو یا خلا لے کر کے اس سے وہ الگ نہیں ہو جاتی، تب تک وہ جب تک کسی کی بیوی ہے تب تک اس سے شادی کرنا حرام ہے۔ ایک عورت سے 2 مرد شادی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے خود اپنی بیوی کو کسی نے طلاق دیا ہو تو اس بیوی سے موقت طور پر عارض کی وجہ سے، چونکہ وہ متعلقہ خود اسی شوہر سے ہے تو وہ اس سے نکاح نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ وہ عورت دوسرے سے شادی کرے اور وہ خود اپنی خوشی سے یا کسی سبب کی بنیاد پر وہ پھر دونوں کے اندر جدائی ہو، طلاق ہو جائے اور وہ بیوی پھر آ کر کے اپنے پہلے شوہر سے شادی کرنا چاہتی ہے تو کر سکتی ہے۔ تو یہ مؤقت ہے، کسی سبب سے یہ چیزیں ہیں۔ اسی طرح سے وہ عورت جو عدت گزار رہی ہو، چاہے اس کے شوہر کی وفات کی عدت ہو، چاہے طلاق کی عدت گزار رہی ہو، تو اس اثنا میں، اس درمیان میں اس سے نکاح کرنا حرام ہے۔ جیسے ہی وہ حلال ہو جائے گی یعنی عدت گزار لے گی، اس سے نکاح کرنا حلال ہو جائے گا۔ تو کسی عارض کی وجہ سے جس کو کہتے ہیں محرمات مؤقتہ، یعنی اس کے سبب موقت طور پر اس عورت سے شادی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے وہ حج جو عورت جو احرام کی حالت میں، حج یا عمرے کی احرام کی حالت میں ہو، اس سے بھی نکاح نہیں کر سکتے یہاں تک کہ وہ حج یا عمرے کے احرام سے حلال ہو جائے اور اس کا عمرہ یا حج پورا ہو جائے۔ اسی طرح سے وہ عورت جس کا کوئی دین نہ ہو یا وہ مرتد ہو جائے، یعنی اس دین اسلام کے اندر نہ ہو، مرتد ہو تو ملحد ہو، مشرک ہو، جس کا کوئی دین نہ ہو، ملحد ہو، مشرک ہو، کافرہ ہو، اس سے نکاح نہیں کر سکتے۔ جیسے ہی وہ اسلام میں آ جائے گی اس سے نکاح کر سکتے ہیں۔ تو یہ مؤقت کا معنی یہ ہے۔ لیکن آج میں آپ کے سامنے وہ چند باتیں ہیں جو شادی کی بنا پر، شادی کرنے کے سسرالی رشتے کی وجہ سے اس سے نکاح کرنا ان عورتوں سے حرام ہے، اس کے تعلق سے چند باتیں جس کو اللہ نے مختصر طور پر قرآن کے اندر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر جو ہے تفصیلی طور پر بیان کیا ہے، وہی چند باتیں اسی کو لے کر کے آج آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا اللہ تعالی حق کہنے کی، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ معزز سامعین اور مشاہدین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر خونی رشتے یا نسب کی بنیاد پر جو رشتے حرام کیے ہیں وہ 7 ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھ دی گئی ہیں۔ اسی طرح سے وہی رشتے جو خون یا نسب کی بنیاد پر حرام ہیں، وہی دودھ شریک ہونے کی بنیاد پر بھی حرام ہیں۔ دونوں باتیں رکھ دی گئی ہیں۔ آج انشاءاللہ شادی کے اور سسرالی کی وجہ سے جو رشتے حرام ہیں، سسرالی رشتے کی وجہ سے جو جن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے، اس کے تعلق سے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ نساء کی آیت جو ہے 23 کے اندر، اور اسی طرح اس سے پہلے ایک آیت جو 22 نمبر کی آیت ہے، اس میں بھی جو اللہ نے واضح کیا ہے، وہ باتیں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر کہا کہ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا، اور تم ان لوگوں سے، ان عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے، نہ کرو جن سے تمہارے باپ
اور تمہارے داداؤں نے نکاح کیا ہے، الا ما قد سلف، ہاں اب جو ہو گیا سو ہو گیا۔ پہلے جاہلیت کے زمانے میں ایسا تھا کہ باپ جس عورت سے شادی کیے ہوتا تھا، باپ کی وفات ہو گئی تو بیٹا بھی اسی سے نکاح کر لیتا تھا۔ اسلام نے اس کو حرام قرار دے دیا کہ وہ تمہارے ماں کے درجے میں ہے اور ماں سے نکاح کرنا تمہارے لیے حلال اور جائز نہیں ہے۔ تو چاہے باپ ہوں چاہے دادا ہوں، اگر ان کی وفات ہو جائے تو اس سے گرچہ یہ اس کے پیٹ سے پیدا نہ ہوا ہو، لیکن وہ باپ نے یا دادا نے جو نکاح کیا تھا جس بیوی سے، اگر باپ یا دادا کی وفات ہو گئی یا انہوں نے اس کو طلاق ہی دے دیا تو بھی بیٹا شادی نہیں کر سکتا کسی بھی صورت میں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ حرام ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کہا کہ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی تمہاری ساس سے نکاح کرنا حرام ہے، چاہے بیوی کی وفات ہو جائے، چاہے بیوی موجود ہو یا کوئی بھی صورت، یا طلاق کی صورت میں وہ الگ ہو جائے طلاق ہو کر کے، تو بھی بیوی کی جو ماں ہے وہ ساس ماں کے درجے میں ہے، اس سے نکاح کرنا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے، اس سے نکاح کبھی نہیں کر سکتا انسان۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اور وہ تمہاری پرورش کردہ لڑکیاں جو تمہاری گود میں ہیں، تمہاری بیویوں سے، ان بیویوں سے جن سے تم دخول کر چکے ہو، یعنی بیوی جس سے جو فی الحال جس عورت سے نکاح کیا ہے یہ کسی اور کی بیوی تھی، شوہر کی وفات ہو گئی یا شوہر نے طلاق دے دیا اور اس سے جدا ہو گئی، اب اس نے نکاح کیا ہے اس سے، لیکن اس پہلے شوہر سے جو بچے ہیں اور جو لڑکی جو بچی ہے اس سے یہ نکاح نہیں کر سکتا۔ کب تک؟ کہا کہ جن سے تم دخول کر چکے ہو، نکاح کیا اور نکاح کر کے اس عورت کے ساتھ بھی ہم بستر ہوا، نکاح کے بعد اب وہ بچی جو پہلے شوہر سے تھی تو وہ اس کے لیے حلال نہیں ہو سکتی، چاہے یہ گرچہ اس کو طلاق ہی دے دے۔ لیکن ہاں اگر دخول نہیں کیا یعنی ہم بستر نہیں ہوا اس سے اور پہلے ہی طلاق دے دیا، شادی ہوئی نکاح ہوا لیکن دخول نہیں کیا یعنی ہم بستر نہیں ہوا اور پھر طلاق دے دیا، تو اب ایسی صورت میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ اس کی پہلے شوہر کی جو بچیاں ہیں ان سے یہ نکاح کر لے، ایسی صورت میں نکاح کر سکتا ہے۔ اللہ نے پھر کہا کہ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، ہاں اگر تم نے اپنی ان بیویوں سے نکاح کرنے کے بعد ان سے دخول ہم بستری نہیں کیا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے کہ پہلے شوہر سے جو اس عورت کے بچیاں تھیں اس سے نکاح کر سکتے ہو۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور اللہ نے کہا کہ اور وہ تمہارے سگے بیٹوں کی بیویاں یعنی بہویں، ان سے نکاح نہیں کر سکتے، گرچہ بیٹے کی وفات ہو جائے اور بہو جو ہے عقد نکاح میں تھی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے لیے حرام ہے۔ کس کے لیے؟ سسر کے لیے، سسر کے لیے حرام ہے۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اب یہاں اللہ نے یہاں پہ جو ہے مؤقت طور پہ جو رشتے حلال ہیں اس کو مختصر اللہ نے تذکرہ کیا اور کہا کہ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، ہاں اور اسی طرح سے تم دو بہنوں کو بیک وقت اپنی عقد نکاح میں نہیں رکھ سکتے، جائز نہیں ہے۔ بیوی ہے اسی کی بہن جس کو سالی کہتے ہیں، سگی سالی سے نکاح کرنا حرام ہے۔ اسی طرح سے بیوی ہے اس کی پھوپھی سے نکاح کرنا حرام ہے جب تک بیوی عقد نکاح میں ہے، اس کی بھتیجی سے نکاح کرنا حرام ہے جب تک بیوی عقد نکاح میں ہے۔ اسی طرح سے اس کی بھانجی سے نکاح کرنا حرام ہے جب تک یہ اس کی عقد میں ہے۔ یہ عورت، اس عورت کی جو اپنی بیوی ہے، اس کی بھتیجی، اس کی بھانجی اور اسی طرح سے اس کی سگی بہن یعنی سالی سے نکاح نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے بیک وقت 4 سے زیادہ نکاح کرنا حرام ہے، جو دوسری آیت میں اللہ نے سورہ نساء کی شروع کی آیتوں میں اللہ نے بتایا ہے اور اس میں واضح کیا ہے کہ 4 عورتیں تک حد ہے، اس سے زیادہ نہیں، اور اگر ایک ہی پر اکتفا کرو تو یہ تمہارے لیے بچنے کا اولا ذریعہ ہے، ناانصافی سے بچنے کا اولا ذریعہ ہے۔ اللہ نے پھر کہا کہ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، ہاں جو اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے بات جو گزر چکی سو گزر چکی، جو کر دیا، لیکن اب اس کی حرمت ہے، اب حرام ہے، سالی سے شادی نہیں کر سکتے۔ پھر اللہ نے کہا ان اللہ کان غفورا رحیما، اس لیے کہ جو ہو چکا وہ ہو چکا، اس کے بارے میں اللہ تمہیں معاف کر دے گا، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ معزز سامعین، یہ وہ چند باتیں تھیں
جو آپ کے سامنے سسرالی کی وجہ سے اللہ نے واضح کیا ہے کہ ایسے عورتوں سے نکاح کرنا اور ایسے صورت میں عورتوں کو بیک وقت کئی عورتوں کو اور خصوصی جو اپنی بیوی ہے اس کے ارد گرد کے جو کچھ بچیاں ہیں ان سے نکاح نہیں کر سکتے، جو عورتیں ان سے نکاح نہیں کر سکتے۔ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور قرآن کے اصول کو اور اللہ رب العالمین کے بنائے ہوئے اور بھیجے ہوئے دین کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ کار کو سمجھ کر اس پہ ہمیں عمل کرنے والا بنائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیرا۔